اور ایک اہم بات میں بڑی تاکید سے آپ سے عرض کروں گا، ہم چاہیں گے کہ دنیا میں دین کا کام کریں اور جیل سے بچیں، اور ہم چاہیں گے جب مریں تو جہنم سے بچیں۔ اللہ جیل سے بھی محفوظ رکھے، اللہ جہنم سے بھی محفوظ رکھے۔ تو اس کے لیے آپ دو چیزوں کا اہتمام کریں، اس کو اپنا ماٹو بنا لیں، اس کو اپنا مزاج بنا لیں کہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون توڑیں گے تو جیل جائیں گے، اسلام چھوڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ جیل سے بچنا ہے قانون نہ توڑیں، اور جہنم سے بچنا ہے اسلام نہ چھوڑیں۔ تو ہم انشاءاللہ اسلام چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے۔ اپنے قانون پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اپنے عقیدے کا کام نہ ہو سکتا تو آج آپ اس مرکز میں نہ آتے۔ اس مرکز میں آپ کا آنا اور میری ماضی جن کے علم میں ہے وہ سمجھتے ہیں کتنا مشکل کام تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی کام جاری ہے۔ تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اور ایک بات سمجھیں کہ ہماری دو شناخت ہے، اس کو آپ نے بھولنا نہیں۔ ایک ہماری شناخت ہے نظریاتی، ایک ہماری شناخت ہے جغرافیائی۔ ہماری نظریاتی شناخت کا نام ہے اسلام، ہماری جغرافیائی شناخت کا نام ہے پاکستان۔ ہم اسلام اور پاکستان پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جو اسلام کے خلاف وہ بھی ہمارے خلاف، اور جو پاکستان کے خلاف وہ بھی ہمارے خلاف۔ اسلام تباہ ہوتا ہے فرقہ واریت سے، اور پاکستان تباہ ہوتا ہے دہشت گردی سے۔ اس لیے ہم فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے۔ آپ کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ ہم اسلام کا تحفظ بھی بولیں، ہاتھ کھڑے رکھیں، اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی۔ اسلام کا دشمن بھی ہمارا دشمن اور پاکستان کا دشمن بھی ہمارا دشمن۔ ہم فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت علماء جس طرح آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اسلام کو تباہ کون کرتا ہے، آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پاکستان کو تباہ کون کرتا ہے۔ نہ اسلام کو ٹوٹنے دینا ہے، نہ ہی ہم نے پاکستان کو ٹوٹنے دینا ہے۔ ہم اسلام کا تحفظ جان پہ کھیل کے کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی ہم جان پہ کھیل کے کریں گے۔ یہ میری بات اچھی طرح سمجھیں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ جس طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے، جو شخص مسلمان نہیں بھی اور خود کو مسلمان کہتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ سب کے درمیان اتفاقی ہے اور اس پر ہر قسم کے مسلمان کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح بحیثیت پاکستان ایک ایسا ایجنڈا ہے جس پر تمام مسالک، توجہ رکھنا، جس پر تمام مسالک، جس پر تمام جماعتیں، جس پر تمام ادارے، خواہ وہ ادارے مذہبی ہوں، خواہ وہ ادارے سرکاری ہوں، خواہ وہ فوج ہو، خواہ وہ پولیس ہو، خواہ وہ ایجنسیاں ہوں، خواہ علماء ہوں، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ سیاستدان ہوں، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے۔ تو پاکستان ہم سب کا نقطۂ وحدت ہے، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ کسی مدرسے میں کوئی افسر آ جائے تو ہمارے بعض طلباء کی غیرت دیوبندیت جوش میں آتی ہے کہ یہ محتمم صاحب بھی کیوں ہوئے، کیوں افسر آ گئے ہیں۔ بھئی جب افسر آپ کے شہر کا تو آپ کے مدرسے میں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ ہم نے اپنا مدرسہ اوپن رکھا ہوا ہے، جب چاہیں آئیں، جب چاہیں دیکھیں، جب چاہیں چیک کریں، اس میں کیا ہے؟ ہم کو چور تھوڑی ہیں کہ ہم ان باتوں سے جھجکتے پھریں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ